السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، 3 منٹ کے مدرسے کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو نمبر 6 کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا جتنے بھی میرے سامعین قرآن مجید کو لفظی ترجمہ کے ساتھ سننے سمجھنے کا شوق رکھتے ہیں، ان کو ہمیشہ سے یہ عادت اپنانی چاہیے کہ وہ اپنے سامنے کاغذ قلم اگر رکھیں اور اس کے ساتھ الفاظ کو لکھیں تو ان کے لیے زیادہ سہولت رہے گی۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل ہو چکے ہیں، اہمیت ہو چکی ہے، تعوذ اور تسمیہ ہو چکا ہے۔ لفظ ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ الحمد تمام تعریفیں، حمد تعریف کو کہتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، لام کا مطلب کے لیے ہے، لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کے لیے، رب العالمین، رب پروردگار کو کہتے ہیں، پالنے والے کو کہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا صفاتی ناموں میں سے سب سے عظیم نام ہے۔ العالمین تمام جہانوں، یہ عالم کی جمع ہے، ایک عالم ہوتا ہے اسکالر اور جاننے والا، ایک عالم ہوتا ہے۔ عربی زبان کے اندر زبر زیر کے فرق سے معنی مکمل تبدیل ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ رب العالمین اس کو نہیں پڑھنا، رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن نہایت مہربان، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن اور الرحیم کا جو فرق ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں۔ الرحمن جس کی رحمت اتنی عام ہے کہ مومنوں، کفار، اپنوں، پرایوں سب کو، دنیا آخرت ہر جگہ پہ اس کی رحمت ہی رحمت ہے۔ الرحیم رحمت خاصہ ہے جو خاص مومنین کے لیے اور اہل جنہ کے لیے ہے، اور وہ آخرت کے ساتھ مخصوص ہے۔ مالک یوم الدین یہ اللہ رب العزت کی تیسرا صفاتی نام ہے، مالک۔ یوم الدین روز جزا، یوم دن کو کہتے ہیں، دین سے مراد یہاں پہ قیامت ہے۔ دین کا کون سے دین کا؟ روز جزا کا، وہ مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ پہلے عبادت ہے، بعد میں استعانت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، مشترک ہے۔ عبادت کرے گا اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائیں گے۔ اس کے بعد آگے دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا دکھا ہم کو، چلا ہم کو۔ اہدی کے 2 معنی ہیں، ایک ایصال المطلوب ہے اور دوسرا اراۃ الطریق ہے۔ مراد آسان کر دیتا ہوں، اراۃ الطریق ہے راستہ دکھانا، ادھر سے بیٹھ کے بتانا کہ فلاں کامیابی کا راستہ اس طرف چلے جاؤ۔ دوسرا ہے ایصال المطلوب، انگلی پکڑ کے وہاں تک پہنچانا ہے۔ تو اللہ سے ہم نے ایصال المطلوب مانگنا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے۔ صراط المستقیم سیدھا راستہ، یہ مسلمان ہر نماز میں دعا کرتے ہیں۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ آگے سورہ نساء کے اندر موجود ہیں، 4 کیٹیگریز ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ان کے راستوں پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ لوگ ان کے راستے پر نہیں، اور اسی طرح سے جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے پر اے اللہ ہمیں نہ چلانا۔ آمین ثم آمین۔